مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ پاکستان جیسے ملک میں اتنے نیوز چینلز کی ضرورت ہے ہمیں کیا. مطلب پچھلے 4-5 سال میں تو کافی آئی تھنک اچھی ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کون سا چینل کس پارٹی کے ساتھ ہے اور کون سا کیا لائن لے کے چل رہا ہے. کمیونٹیز بھی ڈیوائڈ ہوئی ہیں نا، تو اس کا ایک مجھے جو رسپانسبل نظر آتا ہے وہ میڈیا ہی ہے پاکستان میں، اور وہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے کہ یہ اتنے چینل اس لیے چھوڑے گئے ہیں تاکہ لوگ کنفیوز ہی رہیں. بینگ اے جرنلسٹ کہ اس جرنلسٹ کو ذرا سا اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ آپ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں، جو نیریٹو دے رہے ہیں، وہ آپ پارٹی کے ایکٹیوسٹ کے طور پہ بات کر رہے ہیں یا ایز اے جرنلسٹ بات کر رہے ہیں. جتنا بھی اسٹیٹ نیریٹو ہے، گورنمنٹ نیریٹو ہے، ان کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے بھی یہ ان میچور جرنلسٹ ہی کام آتے ہیں. سختی اور پابندیاں جو ہے نا وہ مزید تجسس بڑھاتی ہیں، اس کا نیگیٹو ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے، پازیٹیو کم ہی ہوتا ہے. آپ کا نیریٹو اسٹرانگ ہونا چاہیے، آپ کے ایڈمنسٹریشن اسٹرانگ نہیں ہونی چاہیے کہ جی یہ میں اس قانون بنا کے اس کو میں سختی سے روک لوں گا، اس کو میں اس وجہ سے روک لوں گا. السلام علیکم، ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ. میں ہوں سہیل اظہر خان. آج ہمارے اسٹوڈیو میں انتہائی سینئر جرنلسٹ، پاکستان کے نام میں سے ایک، اور انڈیپینڈنٹ اردو کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے اس وقت، ہارون رشید صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. ویلکم سہیل بھائی. سر چیزیں تو بہت ساری ہے. ہم اس وقت تو آپ کا بہت سارا ایکسپیرینس ہے. اٹس بین لائک مور دین اراؤنڈ 3 ڈیکیڈس کہ آپ جرنلزم کے اندر ہے، اور پھر افغانستان کے اندر بہت ساری کوریج آپ نے کی ہے، اور بڑے نامور اداروں کے ساتھ، BBC کے ساتھ آپ نے 21 سال کام کیا ہے، اور پھر دی نیوز کے ساتھ فرنٹیئر فورس سے آپ نے شروع کیا تھا. اینڈ دین آپ پاکستان کے اندر جو ایک انٹرنیشنل میڈیم ہے انڈیپینڈنٹ اردو، جو بہت بڑا نام ہے، اس وقت اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کو چیزیں لے کے چل رہے ہیں. اس وقت سر ہمیں بہت ساری ایسی کویشچنز ہیں جن کا اگر ہم سوال ڈھونڈنے، اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو ہمیں بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ملتی ہے، ڈفرینٹ پراسپیکٹیوز ملتی ہیں، لیکن اس پراسپیکٹیوز میں وہ صحیح چیز تلاش کرنا بڑا مشکل ہے. تو آپ کی پروفائل سے، آپ کے ایکسپیرینس سے ذرا ہم آج فائدہ اٹھائیں گے، اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جرنلزم اصل میں آج کے دور میں کیا چیز ہے. سو آر ویری مچ انٹرسٹڈ ان دیٹ. بہت بہت شکریہ سہیل صاحب، آپ نے بڑا ابتدائیے میں سٹیکس بہت ہائی کر دی ہیں. آئی ہوپ کہ میں میٹ کر سکوں. ڈیفینیٹلی اٹ از. اور اگر آپ جتنا ایکسپیرینس بندہ کوئی چیز کہے گا تو اٹ ول بی کنسیڈر ویری مچ کریڈیبل. تو ہماری آپ سے سر بڑے سمپل سے سوال ہیں، اور بڑے سر ہم نے کچھ دنوں پہلے کانفرنس تھا جس میں وسط اللہ خان صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ آج کل یوٹیوبر بھی جرنلسٹ ہے یا جرنلسٹ ہو سکتا ہے. تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے اتفاق نہیں کیا. تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے دور میں جرنلسٹ کیا ہے؟ دیکھیں، جرنلسٹ کی جو تشریح ہے یا تعریف ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہے، اور ہمیں تھوڑا سا اوپن مائنڈڈ ہونا پڑے گا اس بارے میں. آئی مین اسد صاحب دوست ہیں، کولیگ ہیں، ماضی میں BBC میں ساتھ رہے ہیں، ہم نے کام بھی کیا ہے. ان کی اوپینین کی اپنی کوئی وہ ہوگا، لیکن اگر آپ یونائٹڈ نیشنز کی بھی اب ڈیفینیشن دیکھیں صحافی کی، تو وہ یہی ہے کہ ایسا شخص جو معلومات شیئر کر رہا ہے. تو اگر یوٹیوبر کوئی معلومات شیئر کر رہا ہے تو اس بڑی ڈیفینیشن میں وہ بھی آ جاتا ہے، سٹیزن جرنلسٹ بھی آ جاتا ہے. اب موبائل دور کا زمانہ ہے، اس میں ہر کوئی جرنلسٹ بن سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن اور ہے بھی، ہر ایک نے اپنے چینل بھی کھولے ہوئے ہیں، لوگ اپنی ویلاگز بھی کرتے ہیں، خبریں بھی دیتے ہیں، نیوز چینلز بھی کھلے ہوئے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے. تو اب چینج ہو رہی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ صرف پرنٹ کے 2-4 اخبار ہوتے تھے، تو اس کا جو جرنلسٹ ہے وہی جرنلسٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی جرنلسٹ نہیں ہے. اگر اس اخبار میں کوئی مضمون لکھ رہا ہے تو وہ بھی جرنلسٹ نہیں ہے، کوئی اگر لیٹر ٹو ایڈیٹر بھیج رہا ہے وہ بھی جرنلسٹ نہیں ہے، کوئی خبر دے رہا ہے وہ بھی جرنلسٹ نہیں ہے. لیکن اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں، جرنلزم کا انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے، وسیع ہو رہا ہے، زیادہ ڈیموکریٹک تو نہیں کہوں گا، بٹ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ماس اسکیل کا ہو رہا ہے. تو اس میں اب وہ پرانی جرنلزم یا جرنلسٹ کی تشریح جو ہے نا میرا خیال میں نہیں چلے گی. اس کو تھوڑا سا ہمیں اوپن مائنڈڈ کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہر وہ بندہ جس کے پاس انفارمیشن ہے اور وہ انفارمیشن ویلڈ ہے اور لوگوں کے لیے مفید ہے اور وہ شیئر کر رہا ہے، تو وہ اس کو آپ لا محالہ
جرنلسٹ کہیں گے. جرنلزم کی جو آرگنائزیشن ہے، جرنلسٹ ایسوسیشنز ہیں یا پریس کلبز ہیں، وہ اپنے لیے ایک کرائٹیریا رکھ سکتے ہیں جو ان کی اس کے پورا اترتا ہو، اس کو ممبرشپ دیں. لیکن میرا خیال میں آپ کسی کو سٹیزن جرنلسٹ سے نہیں بننے سے نہیں روک سکیں گے. اچھا سر، یہاں پہ تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنی بھی آپ کی اسٹیبلشڈ آرگنائزیشنز ہیں، یعنی ٹی وی چینلز ہیں، نیوز پیپرز ہیں یا ریڈیو ہے، اور اگر آپ پریس کلب کے ممبر ہیں تو ادھر آپ جرنلسٹ ہیں. لیکن اگر آپ ڈیجیٹلی ایکٹیو ہے، آپ کا فیس بک پیج ہے اور آپ کے پاس آپ جرنلزم کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو جرنلسٹ نہیں تصور کیا جاتا. اور اس کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ پریس کلبس آپ کو ممبرشپ تک نہیں دیتی. تو اس کنفلکٹ کو آپ کیسے دیکھیں؟ اب یہ کچھ جو جرنلسٹ ہیں، جو ڈیجیٹل جرنلسٹ ہیں، جو کسی ریگولر آرگنائزیشن کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ جو صدیوں سے پریس کلبز اور ایسوسیشنز کے کرائٹیریا چل رہے ہیں، اگر اس پہ پورا نہیں اتر رہے تو اس کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی تھنک جیسے میں نے کہا کہ وہ ڈیفینیشن واسٹ ہو رہی ہے، تو پریس کلبز کو بھی اپنے قوانین اور جو کرائٹیریاز ہیں ان کو ذرا سا ریلیکس کرنا پڑے گا. ضروری نہیں کہ ان کو آپ فل ممبرشپ دیں، ان کو آپ ایسوسیٹ ممبرز بنا سکتے ہیں، ان کو وہ کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو پچھلی حکومت تھی عمران خان صاحب کی، اس میں یوٹیوبرز کو زیادہ امپورٹنس دی جا رہی تھی بنسبت اینکرز اور ریگولر اس کے. تو اس پہ کافی لوگ تب بھی جاتے تھے سینئر جرنلسٹ کے، جی یہ دیکھیں اب یہ صرف یوٹیوبرز کے ساتھ عمران خان روز بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے جو اصل جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ بات ہی نہیں کر رہے. تو وہ ریئلائزیشن ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں اس طرف موو ہو رہی ہیں. اگر آپ اس کے ساتھ پیس نہیں رکھیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. سر لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس وقت پاکستان کے اندر ایک سینسرشپ ہے، ایک سیلف سینسرشپ ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آزادی رائے پہ. تو وہاں پہ جو بڑے بڑے اینکرز ہیں وہ آ کے یوٹیوب میں اپنی بڑاس نکالتے ہیں، یا چیزیں جو نہیں بول سکتے چینلز کے پالیسی کے خلاف ہے وہ آ کے یوٹیوب پہ بولتے ہیں. اور اس کے علاوہ جس طرح عمران خان نے نیشنل میڈیا کو اوائڈ کر کے سوشل میڈیا پہ رہا، تو اس کا ہم نے اثر دیکھا کہ ابھی تک سب سے ڈومینیٹڈ نیریٹو جو اگر ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز نے بھی یوٹیلائز کیا، یہاں پہ اینکر پرسن بھی ڈیجیٹل پہ آ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ پتہ نہیں کون سا ایسا مافیا بیٹھا ہوا ہے جو سٹل ڈیجیٹل جرنلزم کو وہ اسپیس یا وہ ریکگنیشن نہیں دے رہا جو ابھی تک باقی آرگنائزیشنس کے ہولڈرز یا جرنلسٹ ایسوسیٹڈ جتنی بھی ہے ان کو مل رہا ہے. نہیں، وہ میں نے کہا نا، یہ ریزسٹنس ہر جگہ ہوتی ہے. چینج جب آتی ہے نا تو ہر کوئی جو اسٹیٹس کو کے بینیفیشریز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ریزسٹ کرتے ہیں. تو اس مرتبہ بھی ریزسٹ ہو رہا ہے، بٹ آئی تھنک یہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لے گا. دے ول ہیو ٹو چینج، ان کو یہ تبدیلیاں لانی پڑیں گی ٹو کیپ ابریسٹ ود وٹ دا ایٹماسفیئر از یا ویئر وی آر ہیڈنگ. سر آپ نے جو شروع کیا تو آپ نے نیوز پیپر سے شروع کیا، ریڈیو میں آئے، اینڈ دین آپ ٹی وی چینلز میں بھی ایسوسیٹڈ رہے. آپ ایک ادارے کو رن کر رہے ہیں، ان کا زیادہ کام ڈیجیٹل پہ ہے کیونکہ ان کے پاس ٹی وی چینلز تو انڈیپینڈنٹ اردو نہیں، لیکن پھر بھی وہ سب سے بڑا ایک ادارہ ہے پاکستان کے اندر. تو آپ یہ ڈفرینٹ ٹرانزیشن سے گزرے. تو پرانے وقتوں میں یہ جو ریزسٹنس کی آپ بات کر رہے ہیں مختلف جرنلسٹ گروپ سے یا آرگنائزیشن سے، وہ کتنا زیادہ تھا؟ ریڈیو کے خلاف کتنا تھا، نیوز پیپر، اور جب اچانک سے ٹی وی چینلز نمودار ہوئی، سیٹلائٹ ٹی وی چینلز، تو اس وقت ریزسٹنس کتنا تھا؟ دیکھیں، ہر وقت مسئلے ہوئے ہیں. میں جب انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ ہوا تو بھی ایسوسیشنز اور پریس کلب نے رجسٹ کیا کہ جی آپ کسی لوکل اخبار کے تو وہ نہیں ہیں، ہم آپ کو ممبر کیسے بنا دیں. میں نے کہا یار میں جرنلسٹ ہوں، ایک انٹرنیشنل، اور ٹھیک ہے پاکستان بیسڈ نہیں ہے، انٹرنیشنلی بیسڈ آرگنائزیشن، اس کے لیے کام کر رہا ہوں. تو یہ مسئلے اس وقت بھی پیش آئے تھے. پھر دین انہوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ریگولر جرنلسٹ ہیں، آن کانٹریکٹ ہیں، ان کو بھی آپ جرنلسٹ مان سکتے ہیں. اب بہت سے لوگ ہیں فری لانس کام کر رہے ہیں، اب ان کے لیے کیا آپ کنڈیشن رکھیں گے؟ یہ بات مجھ سے افضل بٹ صاحب نے بھی اس سال ایک پہلے کسی تقریب میں ہم بیٹھے ہوئے تو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یار یہ اب کسی یوٹیوبر پہ حملہ ہو جاتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں کہ جی پریس کلب اس پہ کچھ کہے یا یونین کچھ اس پہ بولے، تو وہ اب ہم اس کو کیا کریں. تو میں نے ان کو بھی یہی کہا تھا کہ جی اب یہ ڈیفینیشن ڈائلیوٹ ہو رہی ہے. جرنلسٹ جو ہے وہ اب صرف
ریگولر آرگنائزیشن والوں کے نہیں ہوتے, دوسروں کو بھی آپ کو کسی طرح سے سٹیزن جرنلزم یا کوئی کیٹیگری بنا کے سوشل میڈیا کا جرنلسٹ یا آرگنائزیشن کا ایفیلیٹ بنا کے آپ کو دینی پڑے گی. تو یہ اوور دا ٹائم چلی آ رہی ہے ریزسٹنس, بٹ آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ ریئلائزیشن آئے گی. یہ جو افیکٹو یہ جو اثر انداز ہو رہا ہے اس وقت, مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں اگر سچ بولنا چاہ رہے ہیں تو آپ سب سے زیادہ ڈومینیٹنگ یا جو صحیح اسپیس ہے آپ کے لیے وہ ڈیجیٹل اسپیس ہے, یہ ہم سب مانتے بھی ہیں. تو وہ بھی اب آہستہ آہستہ سخت ہو رہی ہے, وہ بھی کنٹرول ہونے کی اتھارٹیز اب اس پہ بھی, اب جیسے ٹویٹر اگر جرنلسٹوں کے لیے بڑا یوزفل ایک میڈیم تھا, وہ 2 مہینے سے بند پڑا ہوا ہے, جرنلسٹ بالکل اب اس کا استفادہ ہی نہیں کر پا رہے, تو وہ بھی ریسٹرکٹ ہو رہا ہے. اور یہ جو قانون بن رہے ہیں ملکوں میں, ہمارے بھی ملک میں بنا, پیکا کا قانون آیا کہ جی اب آپ کوئی ایسی بات سوشل میڈیا پہ بھی نہیں کر سکتے جس کا ثبوت نہ ہو یا جو تضحیق کے اس میں آتی ہو, زمرے میں آتی ہو. تو اس پہ بھی کیسز ہو رہے ہیں, بن رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ میں اب مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا بھی, اور کچھ جرنلسٹ بھی تھے جب سوشل میڈیا آیا تو میں نے خود نام نہیں لوں گا, سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ سمجھے کہ جی سوشل میڈیا پہ آپ کسی کو گالی نکال دیں, کچھ کہہ دیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو وہ بھی جرنلزم تو نہیں ہے نا. وہ آپ اپنی پرسنل اوپینین یا آپ کو کوئی بندہ اچھا نہیں لگتا اس کی آپ پوری کلاس لے لیں اور اس کا ورژن اس میں نہ ہو, تو وہ جرنلزم تو نہ ہوئی نا. تو پیپل, اور وہ پھر ٹریننگ سے اور جب کیسز ہوئے ان پہ, اور جب ایک مرتبہ اٹھائے بھی گئے, تو پھر اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی جو سوشل میڈیا پہ باتیں ہیں وہ اب ذرا بیلنس ہو گئی ہیں, اب وہ ذرا سمجھ کے سوچ کے بات کر رہے ہیں. تو یہ سمجھنا کہ جی سوشل میڈیا بالکل آزاد ہے, مادر پدر آزاد ہے, یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے. فریڈم کمز ود رسپانسبلٹی. آپ اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کا سالڈ ایویڈنس ہونا چاہیے, تبھی آپ وہ کسی میڈیم پہ بھی بات کر سکتے ہیں. اگر ایویڈنس نہیں ہے تو پھر آپ جرنلزم نہیں کر رہے, آپ کوئی ایجنڈا چلا رہے ہیں یا کوئی اپنی پرسنل لائکس ڈس لائکس کو. سر آپ کو ابھی جو آپ نے ٹویٹر کا ذکر کیا, ایک تو ٹویٹر کیوں بند کیا گیا, یا اس کے جو جنہوں نے بھی بند کیا ہے اس کو, کیا وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہیں؟ کیونکہ ابھی ٹویٹر لوگ وی پی این بھی چلا رہے ہیں. نہیں, وہ مطلب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ سختی اور پابندیاں جو ہے نا وہ مزید تجسس بڑھاتی ہیں, لوگوں کا مزید اس میں دلچسپی بڑھاتی ہیں. تو جتنی زیادہ آپ پابندی لگائیں گے اس کا نیگیٹو ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے, پازیٹیو کم ہی ہوتا ہے. اگر ٹویٹر پہ پابندی اس وجہ سے لگی ہے کہ ایک پارٹی کا اس پہ بہت ہولڈ ہے اور روزانہ اسی کے ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں اور وہی اسی میں جو بھی گالم گلوچ کر رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں, تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں وی پی این پہ چل رہا ہے, لوگ کر رہے ہیں استعمال, اور اللیگل چیز ہے پاکستان میں وی پی این, جب تک آپ نے رجسٹرڈ نہ ہو, کچھ نہ ہو, تو لوگ استعمال کر رہے ہیں. آئی مین انفیکٹ اتھارٹیز یہ پابندیاں لگا کے لوگوں کو فورس کر رہے ہیں کہ جی آپ اللیگل طریقے اپنائیں, اور آپ نے چونکہ اس انفارمیشن ٹنل میں ساتھ چلنا ہے تو آپ کو یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. ادروائز کس ملک میں آپ یہ مطلب ہیں, دنیا میں ایسے بھی ملک ہیں کہ واٹس ایپ بھی وہاں پہ بند ہے, پاکستان میں ابھی تک چل رہا ہے. چائنا کی مثال لے لیں, واٹس ایپ وہاں پہ پابندی ہے, نہیں چلا سکتے. بہت سارے میڈیم, بہت سے, ہاں. بٹ دا تھنگ از کہ آپ کا نیریٹو اسٹرانگ ہونا چاہیے, آپ کے ایڈمنسٹریشن اسٹرانگ نہیں ہونی چاہیے کہ جی یہ میں اس قانون بنا کے اس کو میں سختی سے روک لوں گا, اس کو میں اس وجہ سے روک لوں گا. یو نیڈ ٹو سیلف ریفلیکٹ کہ یار میرے نیریٹو میں کہیں کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ میرے خلاف اتنا بول رہے ہیں نا. تو وہ چیز اگر آپ درست نہیں کریں گے اور مسلسل اسی کہ نہیں میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں, تو وہ پھر یہی حال ہوگا. جو سر یہ وہ والی بات ہے نا کہ ہمارے مولوی حضرات تصویر کی مخالفت کرتے تھے, آج کل ہر مولوی کا اپنا یوٹیوب چینل ہے, ٹھیک ہے. تو چیزیں سر بدل جائیں گی لیکن وقت لگے گا, اور ہمیں ذرا چیزوں کو سمجھنے میں بہت سارا وقت لگتا ہے. عموماً سر بینگ اے جرنلسٹ ہمیں جو سب سے بڑے سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا کہ اگر آپ وکیل بنتے ہیں تو آپ کے پاس ایک لائسنس ہونا چاہیے, اور وہ بھی جو تحصیل لیول کا ہونا چاہیے, پھر ڈسٹرکٹ لیول, پھر ہائی کورٹ, پھر سپریم کورٹ. ایک پروسیس ہے, اور وہ پروسیس آپ کی سینیارٹی اور اسپیسز اور وہ چیزیں ڈیفائن کرے. اس طرح ڈاکٹرز ہیں, بہت سارے پروفیشنز ہیں. جرنلزم کے اندر ایسا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. یا اگر جس طرح ہم بات کریں کہ جس طریقے سے ایولیویشن ہو رہی ہے میڈیمز کے اندر اور طریقہ کار بدل رہا ہے جرنلزم کا, وہاں پہ شروع سے لے کے اب تک کوئی خاص فریم ورک
گورنمنٹ کی طرف سے نہیں بنایا گیا, یا یہ ایسا کیوں ہے سر؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ باہر کی دنیا میں ایسے کچھ مثالیں ہیں کہ جہاں پہ جرنلسٹ وہ ہوگا جو حکومت کی یا اداروں کی سرٹن کرائٹیریا کو پورا کرے. دیکھیں پاکستان میں بھی حکومت پاکستان کا وہ ایکریڈیشن کا ایک سسٹم ہے کہ جی آپ ایکریڈیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں, اور وہ ایکریڈیٹیشن کا بھی ایک لمبا پروسیس ہے جس میں ایجنسیاں بھی آپ کے, مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک ایجنسی نے مجھے فون کیا, سارا کچا چھٹا پوچھ لیا, باپ کون تھا, ماں کون تھی, کیا کرتے ہو, کیا ہے, تنخواہ کتنی ہے, اس طرح کے پرسنل سوال بھی پوچھ لیا. آخر میں یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ اگر میں بیلنس جرنلسٹ ہوں اور میں کسی کو نہیں کرتا تو آپ میری بات مان جائیں گے؟ تو نہیں مانیں گے. نہیں کوئی تو پارٹی ہوگی, کسی کے ساتھ تو آپ کی ایفیلیٹ, کسی کی طرف تو تھوڑا سا ٹلٹ ہوگا. میں نے کہا اور وہ ہوگا تو میں ایجنسی والے کو بتاؤں گا کہ جی ہاں میں اس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں. تو وہ کرائٹیریا بھی حکومتیں اپنے فائدے کے لیے اور اپنے اس کے لیے کرتی ہیں. صرف ان لوگوں کو ایکریڈیشن آسانی سے مل جاتی ہے جو ان کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے, اور وہ والے سوال پریس کانفرنسوں میں پوچھیں گے جو ان کو دیے جاتے ہیں فرمائشی کہ جی آپ نے یہ اچھا کام کیوں کیا. تو اس طرح کے سوال اگر کروانے ہیں تو وہ ان کو آپ دے دیں گے. آئی تھنک ڈیفینیشن آف جرنلسٹ جیسے میں نے کہا کہ چینج ہو رہی ہے, اسی طرح یہ جو کنڈیشن لگانا کہ جی کسی نے ایم اے کیا ہوا ہے جرنلزم میں تو صرف وہی جرنلسٹ ہو سکتا ہے, یہ تھوڑا غلط ہے. آئی تھنک دوسرے پروفیشنز کے ساتھ اس کو ملانا ذرا انجسٹیفائڈ ہوگا ٹو سلائٹ ایکسٹینٹ, ناٹ ٹوٹلی. ہونا چاہیے جتنا اچھی پڑھا لکھا آدمی آئے گا اتنا زیادہ اچھا وہ ایکٹ کرے گا. بٹ ہم نے دیکھا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی بڑی حماقتیں کرتے رہتے ہیں, جرنلسٹ بن کے بہت عجیب باتیں کام کرتے ہیں. تو وہ ڈاکٹر نے تو ایک بڑا خطرناک کسی کا آپریشن کرنا ہے نا, تو وہ ہم اس طرح کا آپریشن تو نہیں کریں گے. بٹ یہ ہے کہ اب 4 لفظ لکھنا کس کو پتہ ہے کہ جی انٹرو کس طرح سے بتانا ہے, خبر کا ٹاپ لائن میری کیا ہے, ہیڈ لائن کیا نکلے گی, اس میں نے 2 لوگوں سے لینا ہے, ایک سائڈ کا دوسرا دوسری سائڈ کا. اگر اتنا پتہ ہے تو بڑا ہی آسان ترکیب ہے اسٹوری لکھنے کی. تو وہ اگر آپ پورا کر رہے ہیں تو دین یو آر ڈوئنگ جسٹس اینڈ یو ڈونٹ نیڈ اے سالڈ ڈگری. بہت سے میٹرک اور ایف اے والے جو ہیں وہ سینئر جرنلسٹ ہیں اور اچھی جرنلزم کر رہے ہیں. سر اس میں ایک چیز ہے, آئی مائٹ بی ڈس ایگری ود یو, جس طرح ڈاکٹرز آپریشن کرتے ہیں تو ہماری اگر تھوڑی سی انفارمیشن بہت سارا نقصان کر دیتی ہے. یہاں پہ فیک نیوز کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے اس وقت, اور جو فیک جرنلزم ہے مطلب یہاں پہ جرنلسٹوں کو مسلیڈ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ کاؤنٹر چیک نہیں کرتے اپنی سورس کو, اپنی چیزوں کو, اور وہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت. اور وہ چیزیں پھر جتنی بھی انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا گورنمنٹ ہے ان کو ایک شے پرووائڈ کی جاتی ہے کہ ہاں یہاں پہ یہ مسئلے ہیں تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم یہ پلانا بل لا رہے ہیں, پلانا قانون لا رہے ہیں. تو وہ ایک لوپ ہول ہے بہت بڑا کہ آپ یہ جرنلسٹ بڑے خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں. میرا جو آپ سے بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے سر کہ یہاں اس پہ میں آپ کو یہ کہوں نا کہ دیکھیں جب خبر چھپتی ہے یا کوئی خبر دیتا ہے ٹی وی پہ آج کل, تو سب سے پہلے لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ کون دے رہا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ ڈھونڈتے ہیں. پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار یہ بندے کی اگر ٹلٹ اس طرف تھی تو یہ اب ادھر ڈنڈی مار رہا ہے, یہ کر رہا ہے. تو پیپل آر مچ مور, آڈینسز آر مچ مور کلیورر ناؤ دین دے یوز ٹو بی. کہ اخبار میں کسی کی بائی لائن چھپ جاتی تھی تو وہ اخبار میں بائی لائن اگر کسی کی چھپی اور وہ غلط انفارمیشن ہے تو اس میں پھر اس کا نیوز ایڈیٹر بھی اتنا ہی انوالو ہے, اس میں اس کا ایڈیٹر بھی اتنا ہی انوالو ہے کہ انہوں نے اس خبر کو چھپنے کیوں دیا. تو گیٹ کیپنگ ہوتی تھی وہاں پہ, اور اس کی وجہ سے آپ اس طرح کی خبریں اگر کوئی نوجوان لے کے آتا ہے جس کی سالڈ ایویڈنس نہیں ہے اور وہ خبر دیتا ہے ایڈیٹر کو, ایڈیٹر نہیں چلائے گا کہ یار اس کا مجھے یہ اس بندے کا ورژن لے کے آؤ, مجھے یہ ڈاکومنٹ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. تو وہ بدقسمتی سے گیٹ کیپنگ ہی پاکستان میں نہیں رہی. اور وہ اب لوگ جو فی البدی آ کے آپ ٹی وی پہ خبر بریک کر دیتے ہیں تو لوگ دین پیپل اسٹارٹ کہ جی اچھا یہ فلاں فیمس اینکر نے یہ بات کہی ہے تو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا, اس نے کوئی اس طرح کیا ہوگا یا اس طرح کی چیز ہوگی. تو وہ والا چکر ہے. بٹ آئی تھنک اگر گیٹ کیپنگ انٹروڈیوس ہو جیسے کہ ہمارے ٹی وی چینلز میں نہیں ہے, مالک ہی ایڈیٹر بھی ہے, وہ پبلشر بھی ہے, وہ رپورٹر بھی ہے, وہ سب کچھ ہی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جی میں اتنے عرصے چلا لیا تو میں بھی اب جرنلسٹ ہوں. تو وہ مسئلہ ہے. وہ اگر ہو جائے تو میرا خیال میں پھر یہ مسئلہ نہیں آئے گا. سر ٹی وی چینلز کے مالکان پہ تو آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے سر آج کل جو ہمیں جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں یا کسی اور جگہ میں بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے
یار آج کل ہر کسی نے مائک اور فون اٹھایا ہوا اور وہ جرنلسٹ ہے، کسی بھی سرکاری ادارے کے اندر گھس جاتا ہے اور وہاں سے رپورٹنگ کرتا ہے، اور کہیں بھی مطلب کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، سوال پوچھنے کا ان کو نہیں ہوتا. بعض ٹائم کسی جگہ پہ اگر کوئی پولیس کانسٹیبل شہید ہوا ہے تو وہاں پہ اس کے دعا میں جہاں پہ دعا ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے اتنا ایموشنلائز باتیں کر کے، ان کے بچوں سے باتیں کر کے، وہ چیزوں کو اتنا کر کے کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ویورشپ لا سکے، ایگزاجریٹ، کیونکہ نقصان دہ وہ بہت زیادہ ہے. تو اس وقت اور پبلک کو جب میرا یہ اس طرح کی گفتگو میں وہ ہوتی ہے ان کے ساتھ، تو سر میں ان کے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ اگر وہ آپ کے انٹرسٹ کی بات کر رہا ہے، وہ لوکل جرنلسٹ جس کو آپ جرنلسٹ نہیں مانتے، تو وہ پھر آپ کے لیے ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی چیزوں، آپ کی نظریات کے خلاف کسی اور کا انٹرویو کر رہا ہے یا ایک چیزیں جو آپ کو نہیں پسند، تو پھر وہ آپ کے لیے جرنلسٹ نہیں ہے. وہ ایکو چیمبر کا تو ہے نا مسئلہ کہ جی آپ کو جو باتیں جس بندے کی اچھی لگ رہی ہیں تو وہ آپ کے لیے اچھا ہے، جو آپ کے جو سوچ ہے، جو دماغ میں آپ کی باتیں پھنسی ہوئی ہیں اس کے خلاف بات کر رہا ہے تو وہ اچھا نہیں ہے. تو وہ ایکو چیمبر تو ایک ہیومن سائیکالوجی ہے نا کہ لوگ اس طرح کی چیزیں پسند یا ناپسند کرتے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ اس طرح کے جرنلسٹوں مطلب وہ کرائٹیریا اور اس کو جتنا آپ میں جب BBC میں تھا تو یہی کہتا تھا کہ یار میری اگر اسٹوری 100% صحیح ہے، میں نے صحیح سورسز سے بات کی ہے، آن ریکڈ بات کی ہے، کچھ چھپایا نہیں ہے، سارا کچھ ہے، تو اس میں کبھی کسی نے تھریٹ نہیں کیا یا تنقید نہیں کی یا کچھ نہیں کیا. وہ اینگلنگ پہ آپ بات کر سکتے ہیں کہ جی BBC کو یہی خبر کیوں نظر آئی تھی یا فلاں کو یہ خبر کیوں نظر آئی تھی، بٹ خبر اگر آپ کی اچھی ہے، سالڈ ہے، تو وہ پروف ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اب جیسے آپ نے کہا کہ ہر کسی نے مائک اٹھا کے جرنلسٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس پہ کوئی اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں کوئی قطغن نہیں ہے نا. پہلے تو وہ ہوتا تھا جیسے اخبار بھی نکالنا ہوتا تھا تو آپ کو حکومت کو درخواست، DC صاحب کو درخواست دینی پڑتی تھی، پھر آپ کو ڈکلیریشن ملتی تھی تو تب آپ کے جا کے شروع کرتے تھے. وہ کب سے ختم ہو گیا. اب تو یہ جو سوشل میڈیا آیا ہے، آپ کسی کو نہیں روک سکتے کہ میں کل کو شروع کر دوں اپنا چینل، تو آپ مجھے روک تو نہیں سکتے نا. یہ اب آڈینسز کی مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشن کا زیادہ وقت ہے کہ ان کی ایجوکیشن ایسی ہونی چاہیے کہ یار آپ ان میڈیمز، ان صحافیوں کو فالو کریں نا جو بیلنس بات کرتے ہیں، جو کسی ایک پارٹی کا نظریہ نہیں کرتے، جو سینسیشنلائزیشن نہیں کرتے، جو اپنی خبر بھیجنے کے لیے غلط تھم نیل نہیں بنا دیتے، جو بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر کے نہیں پیش کرتے. آپ بھی مطلب لوگ بھی کافی سیانے ہو گئے نا اتنے صاف کو دیکھ دیکھ کے. یہاں پہ الٹا ہے سر، یہاں پہ جو پبلک ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے کسی بھی اینکر پرسن کو یا جرنلسٹ کو ان کی نیریٹیو پہ رہنے کے لیے. جس طرح بدقسمتی سے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا میڈیا فالوئنگ دیکھا، اور وہاں پہ جو بھی جرنلسٹ گئے اور وہاں پہ وہ فیڈنگ کر رہے تھے تحریک انصاف کے حوالے سے اچھی خبروں کی، تو وہاں ان کی ویورشپ بڑھ رہی تھی اور ان کی پیجز کے اوپر فالوئنگ آ رہی تھی اور ان کے اکنامک بینیفٹ ہو رہا تھا، اور وہ پاکستان کے بہت بڑے نام بن گئے جو ڈومینیٹ کر گئے جتنی بھی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں ان کی ایون پروفائلز کو. تو سر یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا اسپیس کے اندر آپ کسی بھی پارٹی کی نیریٹو کے اندر ٹریپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے وہ پارٹی کی آڈینس رکھنی ہے تو آپ نے اس طرح کی خبریں دینی ہے. اگر آپ بیلنس کرتے ہیں تو آپ کی ویورشپ نہیں آئے گی. آپ نے ایک پارٹی کا ذکر کیا تو اس میں یہ پھر ان جرنلسٹوں کو، جیسے میں نے پھر کہا نا کہ آڈینسز کو بھی کرنا چاہیے. اب وہ ایکو چیمبر کا تو ہے مسئلہ کہ میں اگر ایک پارٹی کا جو آئیڈیالوجی ہے اس کو سپورٹ کرتا ہوں تو مجھے تو اسی کا جو فالو کر رہا ہے وہ پسند ہوگا. بٹ یو نیڈ ٹو بیلنس یور اوپینینز ایز ویل. آپ کو دوسرے لوگوں کو بھی سننا چاہیے. بٹ دا پرابلم آئی سی بینگ اے جرنلسٹ کہ اس جرنلسٹ کو ذرا سا اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ آپ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں، جو نیریٹو دے رہے ہیں، وہ آپ پارٹی کے ایکٹیوسٹ کے طور پہ بات کر رہے ہیں یا ایز اے جرنلسٹ بات کر رہے ہیں. دیر از اے ویری فائن لائن بٹوین بینگ اے جرنلسٹ اینڈ این ایکٹیوسٹ. بہت سے میرے سینئر دوست ہیں، میں جب ملتا ہوں تو ان کو بعض وقت میں بھی وہ کر دیتا ہوں کہ یار آپ نے تو بالکل ہی وہ مطلب دشمنی میں اس پارٹی کی ایک لائن لے لی ہے اور بہت ہی زیادہ آپ آؤٹ آف دا وے جا رہے ہیں. تو یو آر لوزنگ یور اون کریڈیبلٹی، یور اون بیلنس. تو وہ اب میں اتنا نہیں مطلب کرنا چاہوں تو میں بھی اپنے ٹویٹر پہ 2-4 گالیاں ہر روز کسی کو ڈال سکتا ہوں، کچھ کر سکتا ہوں.
اور شاید اس سے مجھے پاپولیرٹی بھی مل جائے. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ کائنڈ آف پاپولیرٹی. آئی وانٹ کہ میری جو میں بات کروں وہ بیلنسڈ ہو, وہ ایکچوئل فیکٹس پہ بیسڈ ہو, تو تبھی وہ بات وہ ہونی چاہیے نا. تو یہ جرنلسٹوں کو بھی خود بھی احساس ہونا چاہیے کہ میں ایکٹیوسٹ بننا ہے یا میں نے جرنلسٹ بننا ہے. سر یہاں پہ لوگوں کو جتنے بھی جرنلسٹ ہیں, پڑھے لکھے جرنلسٹ, بڑے سینئر جرنلسٹ, ان کو ایکٹیویزم اور جرنلزم کے اندر فرق واضح نہیں آتا. وہی میں نے کہا باریک لائن ہے, باریک لائن ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آن دا گراؤنڈ جتنی بھی لوکل جرنلسٹ ہوتے ہیں ڈسٹرکٹس لیول کے اندر, وہ تو ٹھیک ٹھاک ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں رادر جرنلسٹ, اور وہاں پہ سر فینومینا پھر بہت مختلف ہیں. ہمارے ڈسٹرکٹ لیول کی جتنی بھی جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ اسلام آباد کے بہت بڑے اینکر سے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں کی اداروں کی جتنی بھی, اگر وہاں پہ بجلی کا ادارہ ہے, پولیس کا ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, جو بھی ہے, ہسپتال کا انچارج ہے, تو وہ سارے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں لوکل جرنلسٹ کے, کیونکہ ان کی پروموشن میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور وہ کائنڈ آف ڈر بھی رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ان جرنلسٹ کے ساتھ نہ ڈگری ہوتی ہے, نہ پراپر ایکسپیرینس ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ بھی ایک ڈسٹرکٹس کے اندر کافی مافیاز بنے ہوئے ہیں یہ لوکل جرنلسٹ. اور وہ بڑے نہیں, وہ مطلب ایک وہ بھی ہے نا کہ پہلے جو ڈسٹرکٹ کارسپونڈنٹ ہوتا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا تھا, اور فری میں آپ کے لیے اخبار کو ہمیں آفر آتی تھی, جب اخبار میں ہم ہوتے تھے کہ جی میں آپ کے لیے فری میں کام کروں گا, تو وہ فری میں کیوں کام کر رہا تھا, اس کو وہاں سے انٹرسٹ تھا, اس کا کوئی بینیفٹ ہو رہا تھا, تو تبھی وہ کرتا تھا نا. اب اس کی جگہ ہر ڈسٹرکٹ کارسپونڈنٹ نے اپنا چینل کھولا ہوا ہے فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ, اور وہ اس طرح سے اب خبریں اپنی نشر کر رہا ہے, چھوٹی چھوٹی جو ڈسٹرکٹ کی, اور اس کی آڈینس ہے, اپنی ایک نیش ہے, وہ کر رہا ہے, آپ اس کو روک نہیں سکتے. اب مسئلہ یہی ہے کہ اس کو اگر آپ ریگولیٹ کریں گے تو پاکستان میں پھر اوور ریگولیشن ہو جاتی ہے. مطلب آپ اگر کہیں کہ جی اس کو ریگولیٹ کریں کہ جی یہ جرنلسٹ ہے, یہ ایکٹیوسٹ ہے, تو ایک تو وہ کبھی ہوگا نہیں ڈیسائیڈ کہ جی کون ایکٹیوسٹ ہے کون جرنلسٹ ہے, وہ اس کو ڈیسائیڈ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا, ایک بہت ڈیوائسو ایشو ہوگا جس پہ کوئی کسی بات پہ پہنچنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر آپ, مطلب یہ اپنی پرسنل چوائس بھی ہے نا کہ آپ ایز اے جرنلسٹ کیا لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں, یا آپ ایز اے جرنلسٹ کیا لگنا زیادہ بہتر پسند کریں گے. آپ ایک ایکٹیوسٹ لگنا پسند کریں گے, یا ٹھیک ہے آپ کو فالوئنگ ملے گی اور مل رہی ہے, لیکن اگر آپ ایک بیلنسڈ ہوں گے تو اس کے بھی کوئی اپنے بینیفٹس اور کچھ اپنا وہ تو ہے نا. سر میرے خیال سے آپ کو نہیں لگتا کہ جو اتنے ادارے ان کو ریگولرائز نہیں کرنا چاہ رہے, خاص فریم ورک کے اندر نہیں ڈالنا چاہ رہے, وہ یہ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ جتنا بھی اسٹیٹ نیریٹو ہے, گورنمنٹ نیریٹو ہے, ان کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے بھی یہ ان میچیورڈ جرنلسٹ ہی کام آتے ہیں. کوئی سینئر جو جرنلسٹ ہے یا جو صحیح کریڈیبل جرنلسٹ ہے وہ کبھی بھی اسٹیٹ نیریٹیوس کو یا پروپیگیشنس کو آگے نہیں لے کے جائے گا. تو یہ جتنی بھی لوکل جتنے بھی ادارے ہیں, اور چاہے نیشنل بڑے ادارے ہیں ملک کی سطح پر, وہ سارے ان کو ضرورت ہے اس طرح کا امیچیور جرنلسٹ گروپس جو ان کے نیریٹیوس کو آگے لے کے جائیں. ہاں بالکل, مطلب وہ انکلکولیٹ بھی کرتے ہیں, وہ مطلب کلٹیویٹ بھی کرتے ہیں اس طرح کے جرنلسٹ جو ان کے ساتھ چلیں, ان کے نیریٹو کے ساتھ چلیں, اور بہت سے ہائی لیول پہ یہ کوششیں ہوتی ہیں. اور بڑی, اب تو میں نے دیکھا ہے کہ بڑے جونیئر لیول سے بھی جرنلسٹوں کو اپنے اس میں لانے کی کوشش شروع ہوئی ہے, کہ جو جس کا سال 6 مہینے بھی ہوا ہو, جرنلزم میں آیا ہو, کسی آرگنائزیشن کے ساتھ ہو, اس کو بھی اب اپنے کیمپ میں لانے کی اور اپنے اس میں اس کو پروموٹ کرنے کی, اور وہ کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ اب میڈیا کی وار ہے, پروپیگنڈا وار ہے, اس میں مختلف ہیلے بہانے اور طریقے استعمال ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ہوں گے. اور میرے خیال سے سر جو میڈیا کا اس وقت فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے, جتنی بھی ٹی وی چینلز ہیں, اخبارات ہیں, اور وہ اب بہت سارے جرنلسٹ وہ پروفیشن چھوڑ کے چلے گئے, جو ایون ٹی وی چینلز بند ہو گئے اور بڑا ڈکلائن کے اندر ہے. وہاں پہ جب ایک جرنلسٹ کا سروائیول کا ایشو ہو جاتا ہے تو وہ ان چیزوں میں, ان نیریٹیوس میں, ان پروپیگیشن گروپس میں بڑا آسانی کے ساتھ اس کی مجبوری ہوتی ہے. وہ آگے سے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے آپ دینا, میں کہاں سے سیلری لوں, کہاں سے اپنا گھر چلاؤں, تو اگر وہ مجھے دے رہے ہیں تو اٹس کوائٹ انف. ہاں بٹ وہ مسئلہ یہی ہو جاتا ہے نا کہ اب ایک ٹرینڈ یہ بھی بنا ہوا ہے کہ آرگنائزیشن آپ کو اپنے پلیٹ فارم سے وہ باتیں نہیں کرنے دے گی جو آپ نے بھی کہا کہ وہ اپنے پرائیویٹ چینل سے یا اپنے پرائیویٹ اس سے کرتا ہے, وچ از رانگ آئی تھنک. آئی مین جرنلسٹکلی اگر آپ جرنلسٹ ہیں اور آپ کو یو نیڈ ٹو فالو, اور اگر ایک آرگنائزیشن کے ساتھ, یا تو آپ پھر فری لانس جرنلسٹ ہو جائیں, آپ آرگنائزیشن کو چھوڑ دیں نا, لیکن اگر آپ آرگنائزیشن کے ساتھ ہیں تو دن آرگنائزیشنس کے رولز اینڈ وہ آپ کے اوپر لگتے ہیں. میرے بہت سے جرنلسٹ ہیں میری آرگنائزیشن میں, ان کی ٹویٹیں میں نے ڈیلیٹ کروائی ہیں کہ یار یہ ڈزنٹ ریفلیکٹ اے بیلنسڈ اوپینین اور سم تھنگ لائک دیٹ.
تو وہ ہماری اور نیشنل میڈیا میں کہاں ہوتا ہے. وہ اپنے پرائیویٹ ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو کرتے رہیں وہ کرتے رہتے ہیں, دوسرے سے وہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک غلط آئی تھنک ٹرینڈ ہے جس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. سر یہاں پہ ایک نیشنل میڈیا جب یہ ٹی وی چینلز آئے تو وہاں پہ ایک بہت بڑی انڈسٹری کھڑی ہو گئی, اور وہ انڈسٹری آپ ڈکلائن کے اوپر ہے. مطلب ہم جب جرنلزم میں آ رہے تو ہم بڑے چینلز کے بڑے اٹریکٹیو ہیں نا, ہمیں حمید ویر بننا تھا. تو جب آپ پہنچے تو پتہ لگا یہ تو بہت مشکل کام ہے, 15-20 سال آپ کو لگانے ہو گئے اگر آپ نے کریڈیبل جرنلسٹ بننا ہے. تو وہ ایک مشکل سفر تھا. لوگ آئے انڈسٹریز میں, آپ پھنس گئے, آپ آگے پیچھے نہیں جا سکتے ہیں. تو آپ کو یہ جو ٹی وی چینلز کے مالکان کا رویہ ہے خاص کر پاکستان کے اندر, کہ وہ ڈسٹرکٹ لیول کی رپورٹر کو تنخواہ تک نہیں ملتی, اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ خود سے پیسے ڈھونڈ کے لائیں. مہینے کا ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس چینل کا مائک آ جائے گا, لوگو آ جائے گا, ایون آپ کیمرہ بھی اپنا ڈھونڈے, اور آپ نے اتنے پیسے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کلیکٹ کر کے چینل کو دینے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے نام پہ. تو یہ چیز آپ کو کتنی خطرناک لگتی ہے؟ یار یہ تو پرنٹ کے زمانے سے بھی یہ فنامنا چلا آ رہا ہے. وہ ایک مشہور پاکستان کا اخبار تھا, اس کے مالک کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ بندہ رکھتا تھا تو اس کو کہتا تھا کہ 50 اپنے لیے کماؤ, 50% ہمیں دو. تو یہ فارمولہ تو اس وقت سے چلا آ رہا ہے, الیکٹرانک میڈیا میں بھی آیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مالکان سننے کو تیار نہیں ہیں کہ جو بزنس ماڈل اس وقت پاکستان میں ریڈیو کا ہو یا اخبار کا ہو یا ٹی وی کا ہو, وہ بہت غلط بنیادوں پہ تھا. وہ ڈومیننٹلی گورنمنٹ ایڈورٹیزمنٹس اور گورنمنٹ سے فیور لینا اور یہ سارا کچھ کرنا, اس کے چکر میں ہر کوئی چینل کھول رہا تھا. اب جو آڈینسز ہیں وہ سوشل میڈیا کی طرف جا رہی ہیں. اب ٹی وی کی ویورشپ ہر سال نیچے جا رہی ہے. تو اگر مالکان کو مطلب مارکیٹ میں رہنا ہے تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اب یہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف سوئچ کریں. ادروائز فیوچر وی ڈونٹ نو کہ کیا ہوگا. میں وہ ایک اپنی پریزنٹیشنز میں آخری میری سلائیڈ یہی ہوتی ہے کہ جی ٹمارو از واٹ وی ڈونٹ نو وڈ بی. مطلب ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے آ رہی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہیں, باقی کتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ جاب کا آپ کا نیچر ہی چینج ہوتا جا رہا ہے. جرنلزم چینج ہونا شروع ہو گئی ہے. تو پہلے جب ہم آرگنائزیشن میں ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم 5 سال 10 سال کے لیے پلان کرتے ہیں کہ جی 5 سال میں ہم نے ادھر پہنچنا ہے, یہ کرنا ہے, 10 سال میں یہ کرنا ہے. اب آپ اگلے 12 مہینے مجھے نہیں پتا کہ ڈیجیٹل جرنلزم میں کیا چینجز آئیں گی اور کس طرح ہوگا. اتنی فاسٹ ڈیولپمنٹ, اتنی فاسٹ ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اے آئی آ رہی ہے. تو اس میں اگر آپ ابریسٹ نہیں رہیں گے تو آپ لوز کر جائیں گے. پہلے ہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ٹی وی جرنلزم ہوئی ہے وہ جرنلزم ہوئی ہی نہیں ہے. وہ میں اس کو کہتا ہوں ریڈیو آن ایف ایم آن ٹی وی ہے, کہ اس میں دیکھنے کا کچھ ہے ہی نہیں. مطلب آسان ترین کام یہی ہے کہ رپورٹر سے آپ بیپر لے لیں, لیکن اس ایکچوئل سٹوری کو ویژولی دکھانا, آئی مین ٹی وی از اے ویژول میڈیم. جب تک آپ ویژولی نہیں لے کے جائیں گے جرنلسٹ کو, وہاں دکھائیں گے نہیں کہ جی یہ ہوا 1-1.5-2 منٹ کی رپورٹ میں, وہ آپ نہیں کر پا رہے. اس طرح کی جرنلزم ٹی وی پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. بیپر لے لیا, رینٹ کھڑا کر کے وہ رپورٹر کو ریکارڈ کر لیا, بس یہی سارا چل رہا ہے. تو اسی کی وجہ سے پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ ٹی وی اتنا گرو کر پایا جتنا کرنا چاہیے تھا یا جتنا پوٹینشیل تھا, اور اس طرح کا کوئی ٹی وی آیا اور کوئی مالک اس کو تیار ہوا کرنے کو. کیونکہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, میں تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے ساتھ رہا ہوں, کہ اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, آپ کو انویسٹ کرنا پڑتا ہے. اگر ایک ٹی وی رپورٹ آپ بھی ویژول پروڈکشن کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی 1.5-2 منٹ کی رپورٹ بنانے کے لیے کتنا ٹائم اور کتنا ریسورسز اور کتنا مشکل ہوتا ہے وہ. تو وہ ہم کام چوری کرتے رہے ہیں. ہم بس چلاؤ جگاڑ والے کام میں تو ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے, ہم کر رہے ہیں. تو وہ میرا خیال میں میڈیا کے فیوچر کے لیے اچھا نہیں ہے. ابھی بھی ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کو بھی اپنائیں, لیکن اپنے جگاڑ والے فارمولے کے ذریعے, کہ اس میں جگاڑ ہم کو اس طرح کا کر لیں کہ بس ہمیں کچھ نہ خرچ کرنا پڑے, آڈینسز آ جائیں, پیسے آ جائیں, مانیٹائزیشن ہو جائے, یہ ہو جائے. تو وہ والا چکر چل سر. یہ جو ٹی وی چینلس کی بات کریں آپ, یہ ڈیجیٹل اسپیس میں آ گئے, آپ کوشش کریں کہ وہاں پہ, اور اس کی سب سے بڑی ارننگ بھی ٹی وی چینلس کی اب ڈیجیٹل میڈیم سے ہو رہی ہے, اور وہ پورا ڈومینیٹ کر رہے ہیں. ان کی باقی جتنی بھی مارکیٹنگ پالیسیز تھی یا اسٹریٹجیز تھی, تو وہ بھی کوشش کریں کہ وہاں پہ بھی ایک اسپیس کریٹ کر سکے.
لیکن سر جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جرنلزم میں آ رہا ہے، وہ جو نئے لڑکے آ رہے ہیں جرنلزم کے اندر، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں. تو میرا ان سب کو ایک بڑا مخلصانہ مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا اکنامک سورس کوئی اور بنائیں، پیسے کسی اور چیز سے کمائیں، اور جرنلزم میں آپ شوق سے کریں تو آپ تب جرنلزم میں آ سکتے ہیں، ادروائز نہیں آ سکتے. تو یہ جو نئے لوگوں کے لیے اس انڈسٹری کو سمجھنا اور ایک چیلنج اور یہ مسائل بہت مشکل ہے جی. مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ڈھیٹ، میں کہتا ہوں کہ صحافت ایک ڈھیٹ کام ہے. اگر تو آپ ڈھیٹ ہیں اور آپ کو وہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ میں نے شروع کیا تو اپریل میں نے جوائن کیا تھا، مجھے پہلی سیلری اس وقت 500 روپیہ جو تھی وہ اکتوبر میں جا کے ملی. تو 6-7 مہینے میں ویسے ہی جاتا رہا. تو صحافت ہے ایک بہت مشکل فیلڈ ہے. اس میں آپ کو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا، اپنی نیش بنانا. سب سے پہلے اپنے ایڈیٹر کو آپ کو خوش کرنا پڑے گا کہ یار یہ اس بندے میں کوئی جرم ہے، یہ اچھا کام کر سکتا ہے، تو تبھی آپ اس کو آگے لے کے آئیں گے یا آن بورڈ کریں گے. تو وہ ان کے لیے تو یہی ہے کہ ایک بڑی مشکل فیلڈ ہے. اگر تو آپ ڈھیٹ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس میں کام کر لوں گا، اور جتنی ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے اس میں مسئلہ یہی ہے، جیسے میں نے کہا وہ بزنس ماڈل غلط ہے ہمارے. ہم جرنلسٹوں کو تو اس طرح کا کیمرہ مین ہوگا یا جو بھی ہوگا اس کی وہ سیلری نہیں ہوگی جتنی وہ محنت کرتا ہے، لیکن ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ایک بندے کی اس سے لاکھوں گنا بہتر سیلری اس کو ہم دے رہے ہوں گے. تو وہ آڈینس اس کو ٹھیک ہے، وہ اینکر ہی، کیونکہ ٹاک شوز ہی ٹی وی چینلز میں آج کل چلتے ہیں اور تو کوئی کچھ دیکھتا نہیں ہے، یا جو دوسرے شوز ہیں مزاحیہ اور اس طرح کے وہ بہت چلتے ہیں، وہ یہ 2 چیزیں چلتی ہیں. تو اس کے علاوہ آپ نے اپنے جرنلسٹ میں انویسٹ نہیں کیا، اپنے کنٹینٹ میں انویسٹ نہیں کیا، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کنٹینٹ آپ کو کچھ جنریٹ کر کے دے گا؟ تو وہی اگر بزنس ماڈل ہی آپ کا اس طرح کا ہے اور ڈپینڈنٹ ہے گورنمنٹ پہ یا ایڈورٹیزمنٹ اس طرح کی، تو بہتری لانا بہت مشکل ہے. اور مالکان کو سمجھانا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں نے خود دیکھا ہے، میں کئی مالکان کے ساتھ ہمارا وہ ہوتا تھا، جب میں وہ ریڈیو پروگرام ہم ان کو فری آفر کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کا پروگرام فری کیوں چلائیں، ہم اپنا ڈیزل، ان دنوں لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی تھی، اپنا ڈیزل جلائیں اور آپ کا پروگرام فری چلائیں. میں نے کہا جی وہ کوالٹی کنٹینٹ ہے نا، اس کی وجہ سے لوگ آئیں گے آپ کے چینل پہ، آپ کے ریڈیو اسٹیشن پہ سننے کے لیے. تو اس کے اراؤنڈ آپ اپنا بزنس ماڈل ایسا بنائیں، ایڈورٹیزمنٹس یا اس طرح کے اشتہار مہنگے رکھیں یا کچھ اس طرح کا کریں تاکہ لوگ زیادہ سنیں. وہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. سر لگتا یہ ہے کہ جو انڈسٹری ہے وہ ڈکلائن پہ ہے، خاص کر ٹی وی چینلز جو ہے، لیکن بڑے بڑے ٹی وی چینلز اب بھی لانچ ہو رہے ہیں، بہت بڑی انویسٹمنٹیں ہو رہی ہیں. تو یہ مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ پاکستان جیسے ملک میں اتنے نیوز چینلز کی ضرورت ہے ہمیں. کیا ہمارا بزنس ماڈل یا بزنس پائی اتنا بڑا ہے کہ اس میں ہر چینل کو اچھے پیسے مل جائیں گے کہ وہ اپنے سیلری اسٹاف کو پراپر دے سکے، آن ٹائم دے؟ نہیں ہے، یہ ساری آرٹیفیشل چل رہا ہے نا. جیسے میں نے کہا کہ انفلوئنسز کے لیے یا تو جو بڑے بڑے ٹائکونز ہیں یا بزنس فیملیز ہیں، برانڈز ہیں، وہ اپنے لے کے آ رہے ہیں تاکہ انفلوئنس ہو کہ گورنمنٹ میں ہم اپنا کام کروا سکیں آسانی سے، یا کوئی اور مقصد ہوگا مجھے نہیں پتہ. بٹ وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے نہیں آ رہے کہ جی ہم نے ایسا کنٹینٹ بنانا ہے جو ہمیں پیسے جنریٹ کر کے دے گا اور پھر ہم اس میں منافع کمائیں گے. وہ سوچ کسی کی نہیں ہے، ہر ایک کی سوچ یہی ہے کہ، اور وہ آ رہے ہیں اور وہ آئی ڈونٹ نو. سب پہلی چیز تو یہ تھی کہ یہ جو جتنی بھی چینلز تھے ان کا ریونیو ماڈل اچھا نہیں تھا، تو وہ ڈکلائن کی طرف جا رہے تھے، تو اس سے وہ جرنلزم بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا تھا اور لوگ نکل رہے تھے اس فیلڈ سے بھی بہت زیادہ. سیکنڈلی پھر یہ ہوا سر، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 2-3 طرح کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں نا، یا پولیٹیکل پارٹی خاص چینل کو رن کرنے کے لیے فنڈس دے گی تو وہ ایک خاص نیریٹو کو پبلش کریں، ان کی ضرورت ہے تو ان کو اکنامک ماڈل نہیں چاہیے. سیکنڈ، بزنس، جتنی بھی بزنسز ہیں پاکستان کے اندر، اگر آپ کوئی بھی بزنس لانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک پروجیکٹ کی انسٹالیشن کے لیے 15-20 NOCs چاہیے ہوتی ہے. ان NOCs کو نکالنے کے لیے آپ کو ایک میڈیا گروپ ہونا چاہیے جو پریشر ڈالے اداروں کے اندر. یہ ایک سرکل ہے. اور تیسرا ہمارا جو اسٹیٹ ہے، گورنمنٹ ہے یا ایجنسیز ہیں، وہ کس طرح اس چیز کو پروسیس کر رہی ہوتی ہے. تو اس آخر میں سر پھر میرے خیال سے صرف ایسے میڈیم رکھ جائیں گے جو ایک خاص نیریٹو کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے اسٹیبلش ہو، باقی ساری چیز مائنس ہو جائے گی. مطلب پچھلے 4-5 سال میں تو کافی آئی تھنک اچھی ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ کون سا چینل کس پارٹی کے ساتھ ہے اور کون سا کیا لائن لے کے چل رہا ہے.
تو وہ لائنس کافی کلیئرلی ڈیفائن ہو گئی ہیں. اب دوبارہ وہ گڈمڈ ہونی شروع ہو گئی ہیں کیونکہ وہ ہر کوئی وہی چیز کر رہا ہے جو دوسرا بھی کر رہا ہے. کسی چینل کا نیریٹو میں شفٹ بھی آ گیا اور وہ 360 کا شفٹ ہے, وہ بالکل ہی یو ٹرن والی بات ہے. تو وہ اچھی بات بھی ہے, لیکن مسئلہ یہ مجھے کل ایک کال آئی کراچی سے کہ جی وہ ایک بہت سرمایہ والی کمپنی ہے تو وہ چینل شروع کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس بندے نے مجھے کہا کہ میں نے ان کو بڑا قائل کرنے کی کوشش کی کہ ٹی وی چینل کو رہنے دو, اب یہ پرانی باتیں ہیں, آپ ڈیجیٹل کی طرف آئیں. ہاں اس طرف آئیں. تو اب وہ سمجھ گئے ہیں. تو ذرا مجھے یہ 2 چیزیں چاہیے, یہ اگر مجھے آپ پرووائڈ کر دیں تو میں وہ کر دوں گا. تو مطلب آپ والی بات ٹھیک ہے کہ ابھی بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ٹی وی چینل جو ہے وہ آپ کو انفلوئنس دے گا, آپ کو پارٹی تک وہ ریچ دے گا, آپ سیدھے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بھی پہنچ سکتے ہیں, آپ پرائم منسٹر صاحب کو بھی کال پہ لے سکتے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں. تو وہ اس طرح کی چیزوں کے لیے زیادہ ہے, وہ آڈینسز کے لیے نہیں ہے. آڈینس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے وہ ٹرائی آؤٹ ہی نہیں کیا کہ کوئی اس طرح کا ماڈل ہو کہ کمیونٹی بیسڈ چینل ہو یا کچھ ہو کہ جس میں کمیونٹی کنٹریبیوٹ کر کے یا سبسکرائب کر کے یا سبسکرپشن کر کے یا کچھ اس طرح کر کے جو ان کے اپنے اصل مسائل ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کوئی میڈیم ایسا بنائیں تو تبھی ہو سکے گا. مالکان اور بزنس مین پہ چھوڑ دیا تو پھر اسی طرح جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ جو سوال ہے سر, یہ میرے سے بھی ہوتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیم کے اندر آپ کی کاسٹ بہت کم ہے. مطلب اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈیجیٹل اسپیس کو تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب آپ ایک چینل کا اگر آپ لائسنس دیں پاکستان میں تو 10-15-20 کروڑ روپے آپ خالی لائسنس کا دیں گے, باقی انویسٹمنٹ تو بہت بڑی چیز ہے. ایک DCG 2-2.5 کروڑ کی آج کل ملتی ہے, تو کون کرے گا اتنی بڑی انویسٹمنٹ. اور بڑی چھوٹی انویسٹمنٹ میں ڈیجیٹل اسپیس آپ کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن ڈیجیٹل اسپیس میں جس طرح آپ بات کریں نا سر کہ کمیونٹی کس طرح اس کو سبسکرائب اور فالوئنگ, وہ چیز سر کمیونٹی اس وقت اپنے نظریات کو کرنے کے لیے, ان کو انفلوئنس کرنے کے لیے وہ اسپیسیفک ایجنڈاز کو ہی سننا پسند کرتی ہیں. تو وہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے. اور سیکنڈلی سر یہ جو ایک اس میں بات یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم بہت کمیونٹیز بھی ڈیوائڈ در ڈیوائڈ ہوئی ہیں نا, تو اس کا ایک مجھے جو رسپانسبل نظر آتا ہے وہ میڈیا ہی ہے پاکستان میں, اور وہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے کہ یہ اتنے چینل اس لیے چھوڑے گئے ہیں تاکہ لوگ کنفیوز ہی رہیں, لوگوں کو صحیح معلومات. اب میں نے اگر PTI کا نیریٹو جاننا ہے تو میں ایک چینل دیکھ لوں گا, میں نے اگر نہیں جاننا تو دوسرے کا نہیں دیکھوں گا. بٹ آپ نے اگر ایک جینون بیلنس خبر دیکھنی ہے تو وہ کوئی نہیں ہے آپ کے پاس جو آپ کو سمجھا سکے کہ یار یہ جو کل بس گری ہے کوہستان کے پاس, اس کا ریزن کیا تھا, وہ کیوں گری, اور یہ کیوں حادثے اس سڑک پر روز ہوتے ہیں اور اتنی بڑی جانیں جاتی ہیں, بسیں ٹھیک نہیں ہیں, کیا ہیں, اس طرح کے ایشوز پہ بات ہونا جو اصل ایشوز ہیں. وہ کوئی انفارمیشن نہیں دے گا, بس خبر دے کے 20 ہلاک ہو گئے کل, اللہ کو پیارے ہو گئے, بس خبر ختم ہو گئی. یہی خبر تو نہیں ہے نا. خبر یہی ہے کہ آپ نے وہ سلسلہ رکوانا ہے کہ اس شاہراہ پہ کراکرم ہائی وے پہ اسی جگہ پہ اتنے زیادہ حادثے کیوں ہوتے ہیں. وہ کوئی جرنلزم کر ہی نہیں رہا اور نہ کسی کا پرائیورٹی ہے, اور نہ لوگ سننا چاہتے ہیں وہ جرنلزم. نہیں, لوگوں کو دوش نہیں ہے, لیکن لوگوں کو اگر آپ اچھی جرنلزم اچھے طریقے سے کنٹینٹ بنا کے دیں گے تو وہ ضرور دیکھیں گے. کنٹینٹ اگر آپ کا پاورفل ہے تو وہ ضرور دیکھیں گے اور وہ ضرور اس کے وہ ہوں گے. لیکن پاکستان میں اچھا کنٹینٹ بہت کم لوگوں کو دیا گیا ہے, زیادہ ان کو کنفیوز ہی کرنے کے لیے 75 چینل کھل گئے. ٹھیک ہے, ہر کوئی اپنا راگ آپ رہا ہے, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے, اور وہی سوٹ کرتی ہے میرا خیال ہے ڈیوائڈ اینڈ رول والی انگریزیوں والی پالیسی جو ہے وہ تھرو میڈیا بھی ابھی تک پاکستان میں چل رہی ہے, جس کی وجہ سے کلیئرٹی آف مائنڈ ہے ہی نہیں کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. سب غلط ہیں اور سب ٹھیک ہیں. ہاں سر, عموماً آپ کو یہ لگتا بھی ہوتا ہے کہ جتنا بھی آپ کا وہ ہے انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے, وہ جرنلسٹ جو پورا مہینہ محنت کر کے ایک آرٹیکل چھپواتا ہے اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت جتنی بھی میرے پاس کوئی آتا ہے نا کہ فلانے ادارے کے اندر یہی چیزیں ہو رہی ہے, تو میں سن رہا ہوں, میں نے کہا بھائی میں کر لوں گا, محنت کر لوں گا, میں ایک ڈاکومنٹری بنا لوں گا اور اس سے میرے اتنے پیسے لگ جائیں گے, کون دیکھے گا. ٹھیک ہے, اور اس پہ چلو مجھے اس کا اکنامک بینیفٹ نہیں ہے لیکن اس کا امپیکٹ تو ہونا چاہیے, لیکن وہ چیز نہیں ہے. سیکنڈلی جس طرح پروگرام کیا گیا نا, جس طرح سر آپ کہہ رہے ہیں, تو ہماری آڈینس جو ڈیجیٹل اسپیس کے اندر بھی ہے وہ 2 چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوتی ہے, یا انٹرٹینمنٹ, ٹھیک ہے, اور دوسرا ہوتا ہے کنٹروورسیز. کہ اگر آپ کنٹروورسی, اب جتنی بھی ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ ہیں وہ کنٹروورسیز کی تلاش میں ہوتے ہیں. آپ اگر کوئی پولیٹیکل لیڈر باہر نکلتا ہے تو 10,000 مائک ادھر اوپر لگے ہوتے ہیں الگ الگ کے, اور وہ سارا ڈیجیٹل اسپیس ہوتا ہے. اور وہ ڈیجیٹل جرنلسٹ اب پوری اربوں روپے کی ایک چینل کی انویسٹمنٹ کو مات دے رہا ہے بریکنگ نیوز کے اندر,
ٹھیک ہے, اور وہ وہاں سے پیسے بھی کما رہا ہے. تو اور اوپر سے سر جو بہت بڑا مسئلہ ہے, جو میرا سب سے آخری سوال ہے, وہ یہ ہے کہ جو جتنی بھی میڈیم اس وقت رن کر رہے ہیں, آپ بھی ڈیجیٹل اسپیس کے اندر ہے, تو یہ جو الگوریدمز ہیں, چاہے فیس بک کا ہے, چاہے یوٹیوب کا ہے, چاہے ٹک ٹاک کا ہے, وہ انٹرٹینمنٹ بیسڈ ہے, وہ آپ انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کریں, تو وہاں پہ آپ نیوز کے لیے اسپیس بنانا آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ہاں, وہ فیس بک نے تو بالکل ہی اب نیوز کو پروموٹ کرنا بند کر دیا. انہوں نے تو کہا تھا کہ جی ہم اب نیوز کو نہیں پروموٹ سچ کریں گے, اب وہ دوسرا کنٹینٹ ہی پروموٹ. یہ آپ نے ہماری ایک ڈیجیٹل ایٹماسفیئر میں جو یہ ماحول میں لوگ کام کر رہے ہیں, ان کی ایک دکھتی رگ کو ایک آپ نے چھیڑا ہے. الگوریدمز ایک اور ہمارے لیے درد سر ہیں. وہ میں مثال دیتا ہوں کہ جب ہم پرنٹ میں ہوتے تھے تو وہ ہاکر کو ہم بڑا اہمیت دیتے تھا. اخبار کا مالک جو تھا نا, وہ اس کو بڑا خوش رکھیں گے کہ یار یہ میرا اخبار تم سائیکل کی آگے لگا دینا تاکہ بک جائے گا, اور وہ جہاں جس کو کوئی چاہیے ہوتا تھا وہ والا اخبار دے دے گا. اب یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی وہی چیزیں, ہاکرز ہیں ہمارے نیوز پیپرز اور نیوز ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے. وہ ایک سٹوری آپ کرتے ہیں, فوراً آ جاتا ہے کہ یار یہ سٹوری از ڈوئنگ ویل, آئی مین اس کو بوسٹ کریں, اس پہ پیسے لگائیں, $2 لگائیں, $4 لگائیں, آپ کو زیادہ آڈینس ملے گی, فالوئنگ مل جائے گی. یہ وہ تو وہ اگر آپ کرتے رہیں گے تو پھر وہ آپ والی بات کہ آرگینک آپ کی گروتھ نہیں ہوگی. تو وہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں, فیس بک بیٹھا ہوا ہے, ٹویٹر بیٹھا ہوا, وہ کوئی اللہ کے نام پہ تو نہیں کر رہے نا, انہوں نے بھی پیسے کمانے ہیں. تو وہ اب نیوز کو, خیر وہ تو کنٹروورسیز یو ایس میں اور جو اس طرح یوز ہوا الیکشنز میں, اور اس کی وجہ سے وہ اس کی وہ کم کر رہے ہیں, بٹ وہ ہے ان کے مسئلے ہیں, الگوریدمز کے مسئلے ہیں. اب یہ فلسطین کا اتنا عرصے سے چل رہا ہے, ہمیں اتنی ہٹس لگیں کیونکہ ہم اس کو کر رہے تھے پروموٹ جتنا زیادہ, ہاں رپورٹ کر رہے تھے, رپورٹنگ جتنی بھی ہو سکے. وہ روزانہ ہم پہ ہٹس, ہماری ریچ کم کر دیں, ہمارا وہ کر دیں, نئے لوگوں کو ہم نہیں دکھائیں گے, اس طرح کے کوئی نوٹسز آ جاتے تھے. تو وہ ایک اور الگ وہ ہے, اس کے لیے ہم نے ایک بنائی, لیکن وہ اتنی افیکٹو اور فعال نہیں ہے, حالانکہ اس میں بھی شامل ہوں. پاکستان ڈیجیٹل ایڈیٹرز ایک ہم نے ایسوسیشن بھی بنائی تھی, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو بڑے بگ پلیٹ فارمز ہیں, ٹویٹر, فیس بک, اور ان کو ہم کاؤنٹر کریں. جس طرح آسٹریلیا میں انہوں نے ان سے کہا کہ جی ہم آپ کو کنٹینٹ فیس بک پہ آپ ہمارا چلاتے ہیں, پیسے آپ کماتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں ملتا. تو فیس بک کو نیوز والوں نے, آرگنائزیشن نے باؤنڈ کیا کہ جی آپ جو ہمارے کنٹینٹ سے کچھ کمائیں گے اس میں سے کچھ شیئر ہمیں بھی دیں گے, اور وہاں وہ مان گیا. اور پاکستان میں وہ فضول قسم کی وہ لگا کے آپ کو بغیر کوئی اور سننے والا بھی کوئی نہیں ہے کہ جی آپ کی اس سٹوری پہ ہم نے ہٹ لگائی ہے, اس کا مقصد کیا تھا, کیا وجہ کیا تھی, وجہ نہیں ہے, بس کمیونٹی گائیڈ لائن کے خلاف تھی. الگ کمیونٹی گائیڈ لائن تو بہت سی چیزیں ہیں نا, بتاتے نہیں ہیں, وہ ٹو وے وہ نہیں ہے, بس ایک اتھارٹیرین قسم کا ان کا بھی وہ ہے کہ جی بس ہٹ لگا دی, اور وہ تو وہ ایک اور ہمارا دکھتی رگ ہے جس کو آپ. دوسرا اثر یہ ہے کہ اگر آپ کی اپنی آڈینسز ہیں, اس آڈینس کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے آپ اپنے کانٹینٹ کو اسپانسر کریں گے, تو وہ آپ کی آڈینس جو آپ کی فالوئنگ آپ کی بنائی ہے آرگینک, ان کو دکھائے گا, ادروائز نہیں دکھائے گا. اور آپ کی سم ٹائمز جو ریئیکشنز ہوتے ہیں نا, شیئرز ہوتے ہیں آپ کی یا کامنٹس آ رہے ہیں, تو وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ویورشپ سے, جو کہ بہت الٹا چل رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. سر آخری چیز یہ کہ کل پرسوں انہوں نے ایک بل لانے کی کوشش کی, اور اس میں میرے خیال سے سب سے بڑا ان کا ایک پوائنٹ یہ بھی تھا, ابھی جو مسلم ان کی گورنمنٹ ہے, کہ جو فورن میڈیم پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں اور وہ پیسے کما رہے ہیں, تو ان کو ٹیکس فیئر کے اندر لانے کے لیے بھی ایک بل وہ ڈیزائن کر رہے ہیں. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھیں؟ ہونا چاہیے, مطلب ٹیکس تو ہر ایک کو دینا چاہیے, جس پہ بنتا ہے اس کو دینا چاہیے, اور جو اچھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ ساری ٹیکس دیتی بھی ہیں, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ والی چیز ہے, مجھے لگتا ہے وہ مودی صاحب نے جس طرح کیا نا, ہم ہمسایوں سے بھی بہت کچھ سیکھتے رہتے ہیں. مودی صاحب نے جس طرح BBC کے ساتھ کیا, BBC نے ان پہ ایک ڈاکومنٹری کر دی جس سے وہ خوش نہیں تھے, اس کے بعد انہوں نے ریڈ کروا دی BBC کے دلی دفتر میں, اور وہ دفتر بند کروا دیا. پھر دلی کو ایک اور نیا سیٹ اپ بنانا پڑا ٹو کاؤنٹر کے جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کے اس میں لوپ ہولز ہیں, آپ کام صحیح نہیں کر رہے. وہ نئی کمپنی بنانی پڑی انڈیا میں, اور وہ اس طرح سے کر کے. تو مجھے لگتا ہے وہی کوئی انسپریشن لی ہے. بھی مشال کو اس طرح کچھ مشال ریڈیو کو بند کیا گیا تھا کچھ عرصے کے لیے, تو یہ بھی ایک چیز ہے. وہ تو خیر چونکہ ملیٹنسی ہٹ ایریاز کو زیادہ کور کرتے ہیں, تو وہ جو ہماری سیکیورٹی ادارے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ نیریٹو نہیں چاہیے جو یہ پوچھے کہ جی 10 شدت پسند مارے گئے تو وہ 10 کی لاشیں کہاں ہیں, وہ 10 کہاں دفن ہوئے, وہ کن گاؤں سے تھے, کن دیہات سے تھے. اس طرح کے کویشچن کوئی ہم سے نہ پوچھے. تو وہ نیریٹیوز کی بھی مسائل ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تھینک یو سو مچ سر, ویلکم فار یور ٹائم, اور آپ کے آنے کا, اور ہمارے پاس آپ نے ایکسپیرینس شیئر